اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، کل کے ولاگ میں ہم نے کچھ بیان کیے تھے کہ شروع میں جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے ایمان لانا شروع کیا تو سب سے پہلے ان کا بیوی خدیجہ کبریٰ ایمان لائے ان پر، ان کی رسالت پر۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لایا، اور جوانوں میں شروع جوانی میں حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایمان لایا۔ اس کے بعد مسلسل لوگ ایمان لا رہے تھے، جس میں تقریباً بہت سارے مسلمان ہوئے قریب، لیکن چھپ کے پھرتے تھے۔ قریش نے زبردست مدافعات کی، کفر نے بڑا، شیطان نے سرکشی اختیار کی اور رسالت مآب کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کل بھی بتایا تھا، چونکہ بنو ہاشم کے سرکردہ رہنما یا قبیلے کے سرکردہ افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، ورنہ اتنے مخالفت نہیں بڑھتی۔ اور ان کے چاچا ابو لہب وغیرہ نے زبردست مخالفت تان لی، اور ابو طالب نے کوئی ان کے ساتھ تعاون کیا سوائے شجرہ نسب کے۔ سرکردہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ بعد میں حمزہ رضی اللہ ایمان لائے، لیکن وہ چھوٹی کی مطلب جو چھوٹی کی رہنما ہے ان میں سے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ یہ بڑے سرکردہ بنو ہاشمیہ میں سے نہیں تھے، مگر پھر بھی ایمان لائے۔ اس کا ایک چچا حمزہ رضی اللہ، ایک چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ، یہ شروع میں ایمان لائے۔ اور اس کے بعد تو سارے ہی مسلمان بہت سارے ہوئے۔ جب ابو جہل لعین اور ان کے ساتھ ولید بن معیرہ وغیرہ جن کو کل ہم نے بیان کیے تھے اگلے ولاگ میں، سارے کے سارے پیش تھے، اور کسی طرح بھی زور و شور سے مدافعت کر کے رسالت مآب کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جس سے رب العالمین کو منظور ہوتا ہے۔
بسبب مخالفت کے ان کو کچھ نہیں ملا سوائے جہنم کے، اور جنہوں نے ایمان لائے بعد میں جب تقریباً 6 سال کے بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ ایمان لائے، شروع میں بھی یہ بھی مخالفت کرتے رہے، لیکن بعد میں رب العالمین نے اس کو ہدایت نصیب فرمائی، اور وہ بڑے اچھے اصحاب کرام میں سے ہوئے، بلکہ اصحاب کبار اور اصحاب معزز میں سے ہوئے۔ یہاں جیسے جیسی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، ویسے ویسے کفار مشرکین مکہ کے مخالفت بڑھتی رہی۔ بلال رضی اللہ ایمان لائے، ان کو جن کا غلام بنا تھا انہوں نے بہت اذیت دی، سخت اذیت دیتے رہے، مگر پھر بھی وہ اسلام سے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا اور پھر آزاد کیا، تب اس کی جان چھوٹ گئی، مگر پھر بھی سارے عام دعوت دینے یا ظاہر کرنے سے وہ کتراتے رہے، کیونکہ پھر بھی وہ غلام ہی کی حیثیت سے تھے۔ بہرحال ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں تقریباً اس سے پہلے جب اسلام شروع ہوا تقریباً 8 سال زندہ رہے۔ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے، قاسم، طیب اور طاہر، 4 بیٹیاں دی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے چاروں کا چار ان کے بیٹیاں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 8 سال تک زندہ رہے، پھر وفات پا گئے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور نماز کے لیے ظاہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، دعوت اسلام نہیں کہہ سکتے تھے، تب انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہجرت کرنی چاہیے، ہجرت اول جسے کہتے ہیں شروع میں۔ اس کے لیے 12 آدمی اور 4 عورتیں تیار ہوئے، اس کے بعد بہت سارے ہوئے، لیکن پہلے یہ گئے۔ عثمان رضی اللہ کے امیری میں، سربراہی میں، ان میں جعفر رضی اللہ، عبداللہ بن جہش وہ بھی تھے، پھر بعد میں وہ حجس جو تھے وہ مرتد ہوئے، وہ نصرانی بن گئے، اور زنانہ جو گئے تھے، رقیہ زوجہ عثمان رضی اللہ، ام سلمہ، ام حبیبہ وغیرہ، اور یہ 12 اصحاب کرام اور 4 عورتیں نے حبشہ کو ہجرت کی۔
کچھ وقت کے بعد غلط اطلاع ملی کہ جب کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا، جس میں ولید بن مغیرہ جو کہ بڑا بوڑھا تھا، انہوں نے کچھ مٹی اٹھا کر ماتھے پر لگائی کہ یہ ہمارا سجدہ۔ وہ سجدہ کفاروں کی شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان میں شیطان نے کچھ ملایا، جس کی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سورت میں، سورہ نجم میں جہاں سجدہ ہے وہاں پر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور شیطان نے اس کے ساتھ کچھ لفظ ملائے جو کافروں کے کانوں میں پڑے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بت بھی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں تھے، مگر شیطان نے ان کے کانوں میں ڈالے اور سجدہ کیا۔ اس کے خبر جب حبشہ کو ہوئی تو وہ سارے واپس آ گئے، واپس آ کر کے حال تو وہی تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ غلطی ہوئی، افواہ ہی تھی، افواہ تھا یہ، تو یہ واپس بمائے کل تقریباً 83 بندے اور کچھ عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوئی، پھر ہجرت کی۔ میں نے کل کہا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جب اس کی کوئی ذکر آتا ہے قرآن میں، یہ حدیثوں میں، یا کوئی ہے جو آج کل بہت سے مولوی حضرات جو خرافات کفریہ کے بیچ میں لگے ہوئے آگے آگے بڑھ کے بیان دیتے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں ایک آدمی کے بارے میں، جیلم کے سامری خرافاتی، جس کا علمی سند ڈومیسائل کوفہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کا منہ بڑا ترش ہو جاتا ہے، جیسے کل میں نے بیان کیا تھا۔ اور یہ جب خود بولتے رہتے ہیں تو عموماً جیسے کہ اسلام میں صرف علاوی اور عباسی گروپ تھی، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ یہ بڑے صحابہ کے یہ بالکل ان کو لفٹ نہیں دیتا ہے، ان کو نام تو لیتا ہے مگر بڑا منہ بنا کر کے۔ حالانکہ میں نے کل کہا تھا کہ اسلام کے بنا بلڈنگ رب العالمین کے حکم سے بنانا شروع ہوا، رسالت آئی، پھر اس کا دعوت بلڈنگ بنانا شروع ہوا، اس بلڈنگ کے لیے انجینئرنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ السلام کو اس کی حکم وحی ہوتی رہی کہ آپ ان پر کام کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہو۔ تو اس اسلام کی بلڈنگ میں، اسلامی بلڈنگ میں مالی اعانت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی، سب سے بڑھ چڑھ کر۔ اسلامی بلڈنگ میں ایسا میری صاحب سوچو،
بنو ہاشمیہ نے 1 روپے تک بھی نہیں لگایا، نہ کوئی اعانت کی۔ کیسے آپ بڑھ چڑھ کے پیش کر رہے ہیں ان کو؟ بس افسوس ہے۔ اور وہ سارا کچھ چھوڑ کے آپ صرف علی 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 کر رہے ہیں، امام علی امام علی، یہ کر رہے ہیں۔ اور ان کے بچوں کو لے کر کے آپ اچار کر کے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ علی رضی اللہ صحابہ میں سے ہے، اول صحابہ میں سے ہے، ایمان لانے والوں میں سے ہے، جہاد کیے ہوئے اور بڑھ چڑھ کے جوانی میں جو کچھ، لیکن پیسے روپے کا 1 روپے کا بھی اس کا بس نہیں تھا، کیا لگاتے؟ ان کے باپ نے تو بالکل مخالفت ہی کر دی اور کافر دنیا سے چلے گئے۔ حمزہ رضی اللہ کے پاس تو دولت ہی نہیں، مگر وہ مسلمان ہوئے اور صحیح مسلمان ہوئے۔ یہ حال بنو ہاشمیہ کی تھی۔ اسلام کو سہارا بلڈنگ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی سب سے زیادہ، اور ساتھ میں جسمانی تعاون بھی کی۔ اسلام پھیلانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر پر تھے۔ بزرگ صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ بھی اس کے داماد ہوئے، بلکہ 2 دفعہ داماد ہوئے ہیں۔ اس کا کوئی نام ذکر نہیں ہے، ہاں کبھی جب آ جائے تو اور بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اسلام میں یہ کوفہ والوں نے، اشرار کوفہ نے جو خرافات گڑے ہیں، اسلام کی خدمت کرنے والے، اسلام کے لیے جہاد کرنے والے، اسلام میں دولت اور مال خرچ کرنے والے، اس کا نام لیتی ہی کچھ خرافاتی اشرار کوفہ کے منہ بگڑ جاتے ہیں، چاہے وہ رافدین سے ہو، رافدین کوفہ سے، یا دوسرے۔ تو سب سے پہلے جو ہجرت کی وہ 12 بندے اور 4 عورتیں تھے۔ بعد میں جب وہ واپس آئے، وہ کچھ غلط فہمی سے، تو دوبارہ انہوں نے ہجرت کی، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہجرت پر مجبور ہوئے، کیونکہ مکے میں بات اسلام کے ساتھ لڑائی دنگا مشتی کرنے تک آ گئی تھی، اور اس میں قریش کے کبار کافر مشرکین شامل تھے، اور پورے اتفاق سے، جس میں پیش ابو لہب تھے، جبکہ رب العالمین نے اس دنیا میں اس کو تباہ کیا۔ تبت ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ وہ تو اس دنیا سے جہنم کا سرٹیفکیٹ لے کے چلے گئے۔ ان کا سکا چاچا تھا، اور ان کے بیٹے دونوں ابو لہب۔ پہلے نبی علیہ السلام کے 2 بیٹیوں کا ابو لہب کے 2 لڑکوں سے رشتہ ہوا تھا،
لیکن نکاح ہونے سے پہلے ابو لہب نے ان رشتوں کو ٹکرایا اور ان کو واپس کیا۔ منعول سب سے بڑے ملعونوں میں سے تھا۔ جب قریش متحرک ہوئے، نبی علیہ السلام کے آگے پیچھے گھیرے ڈال کر کے، کبھی ان کو دعوت کے لیے مشکل تھی، نماز پڑھنے نہیں دی جاتے تھے، اگر کہیں پر نماز پڑھائی بھی جاتی تو چپے چوری سے، خانہ کعبہ میں نماز کرنے نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو، اور بڑے مسائل تھے۔ اس وجہ سے وہ حبشہ جانے کی انہوں نے ٹان لی اور چلے گئے۔ شروع کچھ احکام بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ شروع میں جب کلمت طیبہ لوگوں نے قبول کی، کچھ لوگوں نے، اور مسلمان بھی ہوئے، تو اس وقت نماز کی بھی ضرورت تھی۔ شروع اسلام میں 3 نمازیں تھے، ایک صبح کی نماز تھی، دوسرا عصر کی نماز تھی، تیسرا رات کی تہجد کی نماز تھی، بس یہ تھے۔ اور یہ نماز بھی بجماعت نہیں تھی۔ اذان تو نماز کے لیے مدینہ میں شروع ہوئی، یہاں نہیں تھی۔ رمضان کے روز سورہ نجم میں جہاں سجدہ ہے وہاں پر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور شیطان نے اس کے ساتھ کچھ لفظ ملائے جو کافروں کے کانوں میں پڑے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بت بھی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں تھے، مگر شیطان نے ان کے کانوں میں ڈالے اور سجدہ کیا۔ اس کے خبر جب حبشہ کو ہوئی تو وہ سارے واپس آ گئے۔ واپس آ کر کے حال تو وہی تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ غلطی ہوئی، افواہ ہی تھی، افواہ تھا یہ، تو یہ واپس بمائے کل تقریباً 83 بندے اور کچھ عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوئی، پھر ہجرت کی۔ میں نے کل کہا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جب اس کی کوئی ذکر آتا ہے قرآن میں، یہ حدیثوں میں، یا کوئی ہے جو آج کل بہت سے مولوی حضرات جو خرافات کفریہ کے بیچ میں لگے ہوئے آگے بڑھ کے بیان دیتے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں ایک آدمی کے بارے میں، جیلم کے سامری خرافاتی، جس کا علمی سند ڈومیسائل کوفہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کا منہ بڑا ترش ہو جاتا ہے، جیسے کل میں نے بیان کیا تھا۔ اور یہ جب خود بولتے رہتے ہیں تو عموماً جیسے کہ اسلام میں صرف علاوی اور عباسی گروپ تھی، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ یہ بڑے صحابہ کے یہ بالکل
ان کو لفٹ نہیں دیتا ہے، ان کو نام تو لیتا ہے مگر بڑا منہ بنا کر کے. حالانکہ میں نے کل کہا تھا کہ اسلام کے بنا بلڈنگ رب العالمین کے حکم سے بنانا شروع ہوا، رسالت آئی، پھر اس کا دعوت بلڈنگ بنانا شروع ہوا. اس بلڈنگ کے لیے انجینئرنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیہ السلام کو اس کی حکم وحی ہوتی رہی کہ آپ ان پر کام کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہو. تو اس اسلام کی بلڈنگ میں، اسلامی بلڈنگ میں مالی اعانت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی، سب سے بڑھ چڑھ کر. اسلامی بلڈنگ میں ایسا میری صاحب سوچو، بنو ہاشمیہ نے 1 روپے تک بھی نہیں لگایا، نہ کوئی اعانت کی. کیسے آپ بڑھ چڑھ کے پیش کر رہے ہیں ان کو؟ بس افسوس ہے. اور وہ سارا کچھ چھوڑ کے آپ صرف علی 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 کر رہے ہیں، امام علی امام علی یہ کر رہے ہیں. اور ان کے بچوں کو لے کر کے آپ اچار کر کے پیش کر رہے ہیں. میں نے پہلی کہا ہے کہ علی رضی اللہ صحابہ میں سے ہے، اول صحابہ میں سے ہے، ایمان لانے والوں میں سے ہے، جہاد کیے ہوئے اور بڑھ چڑھ کے جوانی میں جو کچھ، لیکن پیسے روپے کا 1 روپے کا بھی اس کا بس نہیں تھا، کیا لگاتے. ان کے باپ نے تو بالکل مخالفت ہی کر دی اور کافر دنیا سے چلے گئے. حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو دولت ہی نہیں، مگر وہ مسلمان ہوئے اور صحیح مسلمان ہوئے. یہ حال بنو ہاشمیہ کی تھی. اسلام کو سہارا بلڈنگ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی سب سے زیادہ، اور ساتھ میں جسمانی تعاون بھی کی. اسلام پھیلانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر پر تھے. بزرگ صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر ہے عثمان بن عفان رضی اللہ بھی اس کے داماد ہوئے، بلکہ 2 دفعہ داماد ہوئے ہیں. اس کا کوئی نام ذکر نہیں ہے. ہاں کبھی جب آ جائے تو اور بات ہے. میرے بھائیوں، ہم نے اسلام میں یہ کوفہ والوں نے، اشرار کوفہ نے جو خرافات گڑے ہیں، اسلام کی خدمت کرنے والے، اسلام کے لیے جہاد کرنے والے، اسلام میں دولت اور مال خرچ کرنے والے، اس کا نام لیتی ہی کچھ خرافاتی اشرار کوفہ کے منہ بگڑ جاتے ہیں، چاہے وہ رافدین سے ہو، رافدین کوفہ سے، یا دوسرے. تو سب سے پہلے جو ہجرت کی وہ 12 بندے اور 4 عورتیں تھے.
بعد میں جب وہ واپس آئے وہ کچھ غلط فہمی سے، تو دوبارہ انہوں نے ہجرت کی، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہجرت پر مجبور ہوئے، کیونکہ مکے میں بات اسلام کے ساتھ لڑائی دنگا مشتی کرنے تک آ گئی تھی، اور اس میں قریش کے کبار کافر مشرکین شامل تھے، اور پورے اتفاق سے، جس میں پیش ابو لہب تھے، جبکہ رب العالمین نے اس دنیا میں اس کو تباہ کیا، تبت ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا لہب وامرأتہ حملۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ وہ تو اس دنیا سے جہنم کا سرٹیفکیٹ لے کے چلے گئے، ان کا سکا چاچا تھا، اور ان کے بیٹے دونوں ابو لہب، پہلے نبی علیہ السلام کے 2 بیٹیوں کا ابو لہب کے 2 لڑکوں سے رشتہ ہوا تھا، لیکن نکاح ہونے سے پہلے ابو لہب نے ان رشتوں کو ٹکرایا اور ان کو واپس کیا۔ منعول سب سے بڑے ملعونوں میں سے تھا۔ جب قریش متحرک ہوئے، نبی علیہ السلام کے آگے پیچھے گھیرے ڈال کر کے، کبھی ان کو دعوت کے لیے مشکل تھی، نماز پڑھنے نہیں دی جاتے تھے، اگر کہیں پر نماز پڑھائی بھی جاتی تو چپے چوری سے، خانہ کعبہ میں نماز کرنے نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو، اور بڑے مسائل تھے۔ شروع کچھ احکام بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ شروع میں جب کلمت طیبہ لوگوں نے قبول کی، کچھ لوگوں نے، اور مسلمان بھی ہوئے، تو اس وقت نماز کی بھی ضرورت تھی۔ شروع اسلام میں 3 نمازیں تھے، ایک صبح کی نماز تھی، دوسرا عصر کی نماز تھی، تیسرا رات کی تہجد کی نماز تھی، بس یہ تھے۔ اور یہ نماز بھی بجماعت نہیں تھی، اذان تو نماز کے لیے مدینہ میں شروع ہوئی، یہاں نہیں تھے۔ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، زکوٰۃ کی احکام نہیں آئے تھے، یہ سارے شرعی احکام مدینہ میں نازل ہوئے۔ 3 نمازیں تھے، وہ بھی قریش مکہ ان کو پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ رسالت مآب کی مجلس میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ روز مار پیٹ ہوتی تھی اور دنگا فساد ہوتا تھا۔ بہرحال یہ ہوئی، فیصلہ ہوا کہ ہجرت کرنی چاہیے۔ تو ان 12 مردوں نے اور 4 عورتوں نے یہ ہجرت کی۔ جب کہ وہ کچھ غلط فہمی سے دوبارہ واپس آئے تو دوسری دفعہ
جب ان کو جانا ہوا، ہجرت کرنا پڑا، تو اس میں سے 83 بندے اور 18 خواتین تھے۔ یہ سب نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ یہاں تو نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ اسلام کی دعوت اور بھی مشکل ہو گئی۔ جیسے جیسے اسلام میں لوگ ایمان لانے لگے تو ویسے ویسے مدافعت بڑھ گئی قریش کی طرف سے، تو یہ ہجرت ہوئی۔ بعد میں دوسری دفعہ کل 83 بندے تھے اور 18 خواتین تھے۔ پھر جب اور صحابہ کی آہستہ آہستہ اسلام میں شروعات ہوئی، اسلام قبول کیا، تو پھر ایک گروپ نبی علیہ السلام نے بنایا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو۔ ہر سال حج کے موقع پر، ہمارے اسلامی حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، لیکن حج ہوتا تھا، کفر میں بھی حج ہوتا تھا۔ لوگ ادھر ادھر سے آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے باہر جو سب سے بڑے قریے تھے، ایک طائف تھا، نجران وغیرہ یہ بھی تھے، لیکن دور تھے، وہاں اتنی کثرت نہیں تھی۔ مدینے سے بھی لوگ آتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اور ان سے درخواست کرتی تھی کہ ہمیں کون قبیلے والے ہیں مکے سے باہر جو ہمیں دعوت کرنے کے لیے، دعوت پھیلانے کے لیے جگہ دے دے اور ہمارے ساتھ دینے کے لیے۔ پیچھے سے قریش کے سردار جو بڑے بڑے مخالف مشرک تھے، کافر تھے، یہ ان کو بولتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اس پر سحر کیا گیا ہے، یہ سحر کرتا ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، وغیرہ وغیرہ لقب سے پکار کر کے ان کی یہ دعوت میں کچھ رکاوٹ ڈالتے تھے۔ آخر کار ایک سال مدینہ والے جب آئے ہوئے تھے، مدینہ میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، باقی نہیں تھے۔ باقی 3 قبیلے یہود کے تھے، وہ تو آتے نہیں تھے آج کو۔ یہ 5 قبیلے ہوتے تھے، لیکن زیادہ کثرت اور رائے اور بات حکم ان دونوں قبیلوں کے چلتی تھی، اوس اور خزرج کی، لیکن یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بڑی بڑی قتال ان میں ہوئی تھی اور کرتے رہے۔ پھر بھی آج کے موقع پر جب آئے تو ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور ان کو بولا کہ ہمارے لیے اگر مدینہ میں پناہ گاہ مل جائے اور آپ کی ہمدردیاں ہماری ساتھ ہوئی تو ہم انشاءاللہ یہ دعوت پھیلائیں گے، اللہ کے لیے ہماری مدد کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مدینہ میں جائے پناہ دیں گے،
آپ کے ساتھ تعاون کریں گے سلام پھیلانے میں وغیرہ وغیرہ، بڑی تسلیاں دی، لیکن ایک شرط رکھی کہ جو اب پر حملہ آور ہوگا، یعنی مدینے میں آ کر کے آپ پر حملہ کریں گے، ہم یہ دونوں قبیلے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے مخالف کا۔ لیکن آپ اگر جارح بنے، مطلب آپ نے کہیں حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اس بات پر اتفاق ہوا، لیکن پھر بھی کچھ آدمی اصحاب کرام مدینہ کی طرف بھیجے گئے۔ اول ہجرت میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اجازت ملی کہ آپ وہاں جائیں۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کو بھی ملی، سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر، اور یہ چلے گئے۔ جب انہوں نے خبر دی کہ یہاں حالات سازگار ہے، ہم بڑے آرام سے ہیں اور ہمیں کوئی یہاں تکلیف نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمر رضی اللہ عنہ کے سرکردی میں دوسرا وفد مدینے بھیجا، جس میں تقریباً بہت سارے صحابہ کرام اور خواتین تھے۔ اب رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کے لیے اجازت چاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابی بکر تھوڑا صبر کیجئے، شاید مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت مل جائے، کیونکہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک وفد بلکہ دو وفد مدینے کے طرف گئے، ان کو وہاں سہولت ملی، تعاون ملا، اور جب بعد میں انصار کے نام سے مخاطب ہوئے، انہوں نے ان کی جو انصار مدینہ تھے بڑی مہمان نوازی کی، خوش آمدید کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وغیرہ کچھ صحابہ ادھر ہی رہ رہے تھے۔ اتنے میں حبشہ میں جو وہ لوگ گئے، حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، مہمان نوازی کی، اور ان کو جگہ دی رہنے کے لیے، کام کرنے کی اجازت ہوئی، دین اشاعت کرنے کی اجازت ہوئی۔ یہ پلیت لوگ قریش کے وہاں بھی وفد بھیج کر کے شاہ حبشہ کو، نجاشی کو ورغلایا کہ یہ اشرار ہے، یہ تفرقہ ڈالتا ہے، ان ہی کی وجہ سے، اور ان ہی کا بڑا جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا ہے، محمد بن عبداللہ، یہ شرارتیں کر کے ہمیں آپس میں لڑایا، بھائی بھائی سے لڑایا، بیٹا باپ سے لڑایا، لہٰذا یہ اشرار لوگ ہیں اور ان کو مت چھوڑے، ادھر سے بھگا دے۔ جب نجاشی بادشاہ نے ان کو بلایا تو سب سے پہلے
ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کس سے سمجھتے ہیں؟ انہوں نے ترجمانی کی، جعفر رضی اللہ عنہ نے بیچ میں ترجمان مقرر کیا، زبان کی بھی سمجھ نہیں ہوتی تھی ان کو، عرب کی، وہ حبشہ کے تھے۔ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اور دعوت کی، تشریح کی، اور سب رسولوں کی ماننے کی گواہی دی، اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انہوں نے گواہی دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم امت مسلمہ سے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے صحیح طریقے سے تشریح کی تو شاہ حبشہ بہت خوش ہوئے، اور یہ مکروہ قریشوں کو وہاں سے بگایا۔ یہ جو گئے ہوئے تھے پلیت لوگ، ان کے وہاں سے اسلام کا بدنیتی پیش کر کے، مکروہات پیش کر کے ان کو بگانے کی کوشش کی، لہذا وہ بھی ناکام ہوئے۔ مداحات بہت بڑی، اتنے میں کچھ وقت کے بعد شروع اسلام سے، بلکہ پہلے سے شادی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی وفات پائی، مگر پھر بھی اسلام میں لوگ دن بہ دن بڑھتے جا رہے تھے۔ زبردست مخالفانہ اور بلکہ لڑائی جھگڑے تک قریش آ پہنچے۔ جب حبشہ میں ناکام ہوئے تو انہوں نے ٹان لی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بڑا ساحر ہے، یہ جب مکہ میں رہے گا تو لوگ حج کے لیے آئیں گے، سارے ہمارے بتوں سے گمراہ کریں گے اور ہمیں ناکامی ہوگی، لہذا اس کے بارے میں دار ندوہ میں، یہ قریش کی کفار کی ایک بڑی بیٹھک کی جگہ تھی، میٹنگ کرتے تھے اس میں، وہاں جمع ہوئے اور سوچ بچار کرنے لگے کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ یہ تو دن بہ دن اس کے آدمی بڑھتے ہیں، اس کا سحر کام کرتا ہے۔ ان بدبختوں نے ان کو ساحر بولا، اسلام کو جادو بولا۔ اس سے پہلے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1.5 سال پہلے شب معراج ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمائے جبرائیل علیہ السلام، آپ شاید وہ جانتے بھی ہیں، اس جو ان کے متعلق جو خبریں، یہاں سے بیت المقدس لے گئے جبرائیل علیہ السلام نے، اس میں بہت سارے شک و شبہات ہے کہ وہاں پر اس نے سب انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، اور اس کے بعد پہچان کرائی، سب جو گئے گزرے تھے ان کو کیسے امامت کی، کیا ان کو روحوں کی امامت کی یا اس کو جسم کے سمیت امامت کی۔ اس میں تقریباً بہت سے کچھ خرافات زیادہ ہے، اس میں زیادہ تر بنی اسرائیلی خرافات ہیں، اور کچھ یہاں کوفی خرافات۔ انشاءاللہ جب تک اسلام سے یہ کوفی ڈومیسائل والے علماء جن کا اسلامی ڈومیسائل کوفہ کا ہے، یہ اسلام سے یہ اشرار کوفہ اور خرافات کوفہ ڈومیسائل علماء کوفہ کی صاف نہیں ہو جائے اسلام سے، تو انشاءاللہ ہم اب
اس کے بارے میں آپ کو برابر کوریج دیتے رہیں گے اور بتائیں گے، اور آپ کو پورا تشریح کر کے دیں گے انشاءاللہ وقفے سے بإذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔